خاندانی سکون کی بنیاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف۔ ہر گھر کی کہانی، ہر گھر کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ سکون کے لیے ہر شخص پریشان ہے، خاص طور سے گھریلو نظام میں، گھریلو زندگی میں سکون ختم ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ان حالات میں قرآن کریم کی یہ آیت وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف دونوں کو حکم دیا گیا، میاں بیوی کو، والدین کو، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قاعدے قانون سے، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں، معاشرت اختیار کریں، تبھی گھر میں سکون ہوگا۔ اور سکون کا راستہ حکم چلانے سے نہیں، دل جیتنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر شوہر کا کردار بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا کردار کلیدی رول ادا کرتا ہے، کیونکہ وہ قوام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی ہے کہ وہ گھر والوں پر، اہل و عیال پر حکمران ہے، وہ قوام ہے، نگہبان ہے، نگران ہے، حاکم ہے۔ لیکن کیسے؟ اپنے بہترین کردار سے، اپنے بہترین لہجے سے اور اپنے بہترین انداز گفتگو سے اور اپنے بہترین طرز زندگی سے یہ چیزیں اگر گھروں میں آ جائے، میاں بیوی میں مشترک پائی جائے کہ وہ ایک دوسرے کی تکریم کرنے والے، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینے والے، ایک دوسرے کی ضرورتوں، نزاکتوں، مزاجوں کو سمجھنے والے، اور ایک دوسرے کے لیے وسعت نظری، کشادہ دلی رکھنے والے اور بڑا دل رکھنے والے بن جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہو جائیں، تو پھر قرآن کریم کی جس آیت میں دونوں کو لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنی پیاری تشبیہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس قرار دیے گئے۔ لہذا نرم لہجہ، نرم گفتگو، اچھی گفتگو، یہ اچھے انسان ہونے کی، اچھے شوہر ہونے کی، اچھی بیوی ہونے کی علامت ہے، اور اس کو معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بہت محبوب ہے وہ لوگ جو رفق اور نرمی کے اصول کو اپناتے ہیں۔
کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. اس کا فیصلہ اور اس کا آرڈر، اس کا حکم عورت کے لیے واجب الاتباع ہوتا ہے. وہ آرڈر دینے میں، حکم دینے میں بھی اس رفق اور نرمی کو مقدم رکھے. اس میں کہیں پر بھی تذلیل کا پہلو نہ ہو کہ سب کے سامنے وہ اپنی شریک حیات کو تذلیل نہ کرے. گھر کا ماحول دونوں کے اپنے بہترین مزاج سے بنتا ہے. اب دونوں اپنے ذہن و فکر کو، اپنے خیالات کو بہتر بنائیں، ماضی کو نہ کھروچیں، حل تلاش کریں. بچوں کے سامنے اختلاف نہ ہو اور کم سے کم ہو. جھگڑے کے وقت کیا نہ کریں، یہ بڑی اہم بات، کیونکہ عام طور پر بحث و مباحثے میں چھوٹی سی بات بڑے تنازع کا سبب بنتی ہے. اس لیے قولوا قولا سدیدا اور قولوا للناس حسنا، ان دو آیتوں پر عمل کر لیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایک مسلمان کے اسلام لانے کی سب سے بہترین خوبی اور اس کا وصف، اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار بے مقصد کاموں کو اور باتوں کو ترک کر دے. لیکن ایسا ہم نہیں کرتے. بحث پہ بحث، بحث پہ بحث ہوتی ہے، ایکشن ریئیکشن، ایکشن ریئیکشن، اس طرح سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے اور بات بہت دور تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے ازدواجی زندگی میں خاندانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے دونوں اپنے مزاج کو معتدل بنائیں، بیلنسنگ میں رکھیں. ہر ایک اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنے اختیارات کو محسوس کریں شریعت میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں. اور چیخنا، چلانا، تانے دینا یہ خود کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی بہت ہی نقصان دہ ہے. جو بھی شکایت ہے دونوں مل بیٹھ کر آپس میں حل کر لیں. اس پہ اسے عوام الناس میں یا سوشل میڈیا میں لانے کا ذریعہ نہ بنے. آج ہماری مسلم معاشرے میں یہ اختلافات، تنازع، بالخصوص ازدواجی زندگی کے میاں بیوی کے جھگڑے کہاں تک نوبت پہنچ رہی ہے. طلاق، خلا اور اس سے بڑھ کر خاندانی نظام کی تباہی. ان سب سے چھٹکارا پانے کا بس یہی راستہ ہے کہ ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، کی ذمہ داری کو محسوس کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارے. شریعت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. شریعت کے اصول، دین کے اصول ہم سب کے لیے رحمت ہے. ہماری دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد حیات کو سمجھنے، اپنی ذمہ داریوں کو جاننے
اس کا احساس کرنے اور بحسن و خوبی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔